اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے ساتھ قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے باہمی تعلقات اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے مؤثر ہتھیار وہ اخلاق حسنہ تھا۔ وہ مشہور واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی جب وہ گلی سے گزرتے تھے۔ کافی دن سے یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کچرا نہیں پھینکا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی کہ اس گھر سے کچرا آیا کرتا تھا اور آج وہ نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی وہ بیمار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی عیادت کی اور اس کے گھر پہنچ گئے اس کی عیادت کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ وہ عورت اتنی متاثر ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین رویے سے، عمدہ کردار سے، کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ پوری کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ کان خلقہ قرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے قرآن، چلتے پھرتے قرآن کے نمونہ تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کو کفار مکہ نے تکالیف پہنچائی، ان کو تنگ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق بلند اور بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے وجہ سے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمدہ کردار، عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پسند ہیں۔ اور کفار فتح مکہ، جب مکہ فتح کیا گیا، اس وقت جو سب سے بڑا کارنامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ کفار مکہ نے جو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہے، اللہ کے نبی نے اس دن فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی میں بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ تم سارے کے سارے آزاد ہو، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اس اخلاق حسنہ سے ہمیں بہت بڑی تعلیم ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، جس کی گواہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوتے ہوئے نہ دیکھا۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا ملازم ہے، تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ریٹرن جو ہے اس پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا غلاموں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر جگہ عمدہ کردار، عمدہ اخلاق، سارے کے سارے جتنے رشتے ہیں ان سب کو جوڑنے کا رویہ نظر آتا ہے۔ اور اسلام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ آپس میں عمدہ کردار، عمدہ اخلاق اور عمدہ رویہ اختیار کیا جائے، تاکہ آپس کی جو نفرتیں ہیں، آپس کی جو دوریاں ہیں، آپس میں جو بغض و بغاوت ہے وہ پنپ نہ پائے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ
میزان میں جس کا وزن بھاری ہوگا وہ شخص وہ ہوگا جس کے عمدہ کردار ہوں گے، عمدہ اخلاق ہوں گے۔ لہذا ناظرین گرامی، آج کے معاشرے میں ایک دوسرے سے جو دوریاں ہیں، ایک دوسرے سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عمدہ اخلاق نہیں ہے، جس کی بنا پر ہمارا دوست ہم سے بچھڑ جاتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے قریبی و اقربا ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر معافی تلافی کا رویہ نہیں پایا جاتا، برداشت کا رویہ نہیں پایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار اپنایا جائے اور لوگوں کو معاف کیا جائے، غصے کا جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، غصے کی حالت میں جو رویہ اپنایا جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے اور آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہا جائے۔ یہ اسلام کی وہ بنیادی تعلیم ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلم سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جہاں پر آپس میں محبت، آپس میں شفقت، غریبوں کی مدد اور جو ناچار ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی مدد، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت رونما ہوتی ہیں جب عمدہ اخلاق اور عمدہ کردار کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس صفت کو اپنایا جائے، اس صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہم اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات ہیں ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔